یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج لوک سبھا میں عدم اعتماد کی تحریک کا جواب دیں گے۔ کل بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سیاسی اغراض پر مبنی ہے اور عوام اور پارلیمنٹ کو حکومت پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے کچھ تاریخی فیصلے لیے ہیں اور خاندانوں اور بدعنوانیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت نے کشمیر کو دہشت گردی سے پاک رکھنے کے لیے مسلسل کام کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ منی پور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نسلی تشدد ہے جو حالات کی وجہ سے ہوا ہے اور اسے سیاسی مسئلے میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 3 مئی سے منی پور تشدد میں 152 لوگوں کی جان گئی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے حکومت پر منی پور کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے بی جے پی پر ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے کا بھی الزام لگایا۔ بحث میں جن ممبران نے حصہ لیا ان میں نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی شامل ہیں۔ لوک سبھا نے منی پور میں امن کی اپیل کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر داخلہ کی طرف سے قرارداد پیش کرنے کی اس تجویز کی تائید ایوان کے ڈپٹی لیڈر اور مرکزی وزیر راج ناتھ سنگھ نے کی۔ اسپیکر اوم برلا نے اس قرارداد کو پڑھ کر سنایا جسے ایوان نے منظور کیا۔ اپوزیشن کی موجودگی میں این ڈی اے کے تمام ارکان نے پرجوش انداز میں اس کی حمایت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ یوم آزادی کی تقریب پر ہم سب کو اپنے ترنگے کو سلامی دینے اور اس موقع پر جشن منانے میں خصوصی فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ترنگا یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے سول انتظامیہ، پولیس اور سیکورٹی فورسز کے سینئر افسران کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو 13 اگست کو ایس کے آئی سی سی سے بوٹینیکل گارڈن تک واکاتھون میں شرکت کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ مجاہدین آزادی اور تمام بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے جنہوں نے ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے میری ماٹی میرا دیش اور ہر گھر ترنگا تہوار منانے کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے آنے والے یوم آزادی کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کے سلسلے میں ٹی آر سی سری نگر میں سول سوسائٹی اور تجارتی انجمنوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی تاکہ اس قومی تقریب کو شاندار طریقے میں منایا جا سکے۔ صوبائی کمشنر کشمیر نے کہا کہ G20 اور یاترا 2023 سمیت جموں کشمیر میں منعقد ہونے والی دیگر بڑی تقریبات کی طرح اس برس بھی یوم آزادی کو سول سوسائٹی، تاجروں، نوجوانوں اور عام لوگوں کی شرکت کے ساتھ ایک بڑی تقریب کے طور پر منایا جائے گا۔ اس موقع پر تاجروں اور سول سوسائٹی اراکین نے قومی تقریب میں بھرپور شرکت کے عزم کا اعادہ کیا۔ صوبائی کمشنر کشمیر نے یوم آزادی کی تقریبات اور ترنگا ریلیوں کے انعقاد کے حوالے سے شرکا کی اختراعی تجاویز کا خیر مقدم کیا۔ جل جیون مشن کے تحت جاری کاموں کا برسر موقع جائزہ لینے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجو رائے بھٹناگر نے اضلاع اننت ناگ میں پانی کی فراہمی کے مختلف پروجیکٹوں کا جامع معائنہ کیا۔ مشیر نے سلیگام تانترے پورہ، وگاد اور اریگول اکڈ واٹر سپلائی اسکیموں پر جاری کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسروں سے کہا کہ وہ دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی برقرار رکھیں تاکہ عوامی اہمیت کے ان منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے عوام کے لیے وقف کیا جا سکے۔ انہوں نے JJM کی کامیابی میں کمیونٹی کی شرکت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جاری ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر T2 ٹنل کے نزدیک کل سویرے پسی گر آنے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمدرفت 15 گھنٹوں تک بند رہنے کے بعد ٹریفک بحال ہونے کے ساتھ ہی جموں میں بھی امرناتھ یاترا بحال ہو گئی ہے اور آج سویرے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 33 گاڑیوں میں 999 یاتریوں کا 37واں قافلہ وادی کی طرف روانہ ہوا۔
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔